میری بیوی دنیا کی وہ واحد عورت ہوگی جس کو اپنی سوکن سے ذرا بھی جیلسی نہ تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت حیرت ہوتی تھی۔ جو کچھ میں اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اصل میں مجھے محبت اپنی پہلی بیوی سے تھی، لیکن دوسری شادی میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ میں اپنی بیوی کو سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ لیکن میں حیران تھا، میری بیوی کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی، تب بھی نہیں جب میں اچانک سے نور سے نکاح کر کے اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا۔ دروازہ میری پہلی بیوی فروا نے ہی کھولا تھا، لیکن ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتا، اس کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے قریب ہوتا، تاکہ اس سے یہ سب برداشت نہ ہو۔ یہ دیکھ کر اسے اندر ہی اندر آگ لگے، اسے برا لگے، اسے تکلیف پہنچے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اذیت سے گزرے۔ میں اس کے چہرے پر وہ تکلیف دینا چاہتا تھا جس سے میں پچھلے 2 سال سے گزر رہا تھا۔ آج بھی میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے میری پہلی بیوی فروا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شاید وہ رات کو پانی پینے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر اور نور پر پڑی تو میں جان بوجھ کر نور کے قریب ہو گیا۔ میں نے اپنے بازو پھیلا کر نور کو اپنے پہلو میں لے لیا، اسے بالکل اپنے قریب کر لیا۔ فروا کو دیکھ کے نور تھوڑی جھیپ سی گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بات کا ہی لحاظ کر لیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو یہاں پر ہمارے علاوہ موجود ہے وہ کوئی غیر تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک نظر فروا پر ڈالی۔ میں جو اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اذیت کی چنگاری جلتی مجھے نظر آ جائے تاکہ میرے سلگتے دل کو قرار ملے، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے کچن میں چلی گئی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس لیا اور اپنے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ نور میری اس حرکت سے مجھے نافہمی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا بات ہے شہریار، ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کچھ دیر پہلے تو بڑی محبت دکھا رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے اب نیند آ رہی ہے، تم اگر ٹی وی دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھو، میں سونے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاید میں بھی اپنی اس کیفیت میں بے بس تھا، کیونکہ محبت مجھے فروا سے تھی، لیکن میں نے نور سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ میری بیوی ایک بد کردار۔ مجھے یاد آنے لگا جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو میں کس قدر فروا کو پا کر خوش تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی حسین لڑکی تھی، ایسی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جائے۔ شادی کے بعد بس چند ہی دن میں اسے دے پایا تھا، کیونکہ میرے کاروبار کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے رات بھر آن لائن بیرون ملک پروجیکٹس بھیجنی ہوتی تھی۔ اسی لیے میرا آفس رات دیر تک کھلتا تھا۔ میرے گھر آنے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، کبھی میں 3 بجے گھر لوٹتا تو کبھی رات کے 4 بجے، کیونکہ میرا کام شام کو شروع ہوتا تھا۔ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہی رہتی تھی، میرے والدین میرے بھائی کے پاس سعودیہ میں رہتے تھے۔ پہل تو فروا رات اکیلے رہنے پر بہت گھبراتی تھی، بار بار مجھ سے شکایت کرتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں رہے گی، اسے اکیلے میں خوف آتا ہے، لیکن یہ میری کاروباری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ اسے ہی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اس بات پر اکثر ہماری لڑائی ہو جاتی تھی اور بحث بھی طول پکڑ جاتی تھی، لیکن چند ماہ سے جو بات میں محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ فروا مجھ سے اب اس بات پر بحث نہیں کرتی تھی۔ شاید اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہ تھی۔ کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات میرے گھر پر رونما ہونے لگے تھے۔ جس اپارٹمنٹ میں میں رہتا تھا وہاں مین گیٹ پر ایک نوجوان چوکیدار بیٹھتا تھا، پٹھان تھا اور خاصا خوش شکل بھی تھا۔ میرا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ میرے بیڈ روم کی کھڑکی بیرونی جانب کھلتی تھی، جس کے بالکل سامنے مین گیٹ نظر آتا تھا، اور وہ چوکیدار وہیں بیٹھتا تھا۔ اسے اپارٹمنٹ میں ڈیوٹی جوائن کیے ہوئے بس 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ میرے کام کی نوعیت یہ تھی کہ میں دن بھر گھر میں گزارتا تھا، شام ہوتے ہی اپنے کام کے لیے چلا جاتا تھا۔ ہم چند دوست مل کر بیرون ملک کے پروڈکٹس کو بیچتے تھے۔
اسی لیے ہمارا کام شام سے رات دیر تک جاری رہتا تھا۔ ہم نے ایک کمرشل علاقے میں چھوٹا سا آفس بنا رکھا تھا، وہیں پہ لیپ ٹاپ پہ ہم کام کرتے تھے۔ میں رات کا تھکا ہوا آتا تھا تو پھر جو سوتا تھا تو دوپہر کو ہی میری آنکھ کھلتی تھی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے فروا کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کس سے ہنس بول رہی ہے، کیونکہ گھر پہ کوئی ملازمہ کام نہیں کرتی، سارے کام فروا ہی کرتی تھی، اور پڑوس میں بھی اس کا کوئی خاص میل ملاپ نہ تھا۔ مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو فروا مین گیٹ کے پاس کھڑی کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں مین گیٹ کی طرف آیا تو دیکھا کہ باہر وہی نوجوان چوکیدار کھڑا تھا، وہ بھی ہنس ہنس کے فروا سے ہی بات کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں فروا کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ چوکیدار نے جب مجھے دیکھا تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے فروا کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ لی اور چلا گیا۔ فروا پیچھے پلٹی، مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بھی بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگی، آپ جلدی اٹھ گئے؟ یہ کہتے ہی فوراً سے نظریں چرا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا، یہ چوکیدار کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگی، دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اسی لیے کھانا لینے آیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے لیے کافی بنانے لگی۔ میں نے کہا، تم اس سے کیا باتیں کر کر کے ہنس رہی تھی؟ مجھے کافی دیر سے تمہاری باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے ایک تیکھی نظر مجھ پر ڈالی، پھر نظریں چرا گئی۔ کہنے لگی، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں شہریار؟ میں نے کہا، نہیں فروا، میں شک نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگی، وہ ایک پڑوسن آنٹی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کے گھر کا کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے میرے ناشتے کے بارے میں پوچھنے لگی، جیسے بات کو بدلنا چاہ رہی ہو۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ بہتر ہے کہ تم صرف چوکیدار کو کھانا ہی دیا کرو، محلے کے قصے کہانیاں سننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ فروا نے آگے سے مجھ سے بحث نہیں کی۔ اگلے روز آفس میں اتنا کام نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ جلدی گھر چلا جاؤں گا۔ کافی دنوں سے میں فروا کو باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اسے آج باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے فلیٹ کی جانب قدم بڑھائے، میں نے دیکھا فروا کسی نوجوان سے بات کرنے میں مصروف تھی، مگر جیسے ہی اس کی مجھ پر نظر پڑی وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ نوجوان بھی مجھے دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا، جی کون ہے؟ وہ بدحواسی سے ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، میں ڈیلیوری مین ہوں، آپ کی مسز نے کچھ آرڈر کیا تھا، وہ دینے آیا تھا۔ اپنی شکل و صورت سے، حلیے سے وہ مجھے کہیں سے کوئی ڈیلیوری مین نہیں لگا تھا۔ میں نے فروا کی طرف دیکھا، وہ بھی بدحواس سی تھی۔ وہ نوجوان فوراً سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے کہا کہ تم نے کیا منگوایا تھا؟ وہ میری بات سن کر نروس سی ہوئی، پھر کمرے میں جا کر الماری میں سے ایک باکس لے کر آئی۔ کہنے لگی، یہ واچ منگوائی تھی۔ میں نے کہا، اتنی جلدی تم نے اپنی واچ الماری میں بھی رکھ دی؟ میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک سادہ سا باکس تھا، اس پر کسی بھی کمپنی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں الماری سے پیسے لینے گئی تھی، اسی لیے واچ میں نے الماری میں رکھ دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بار بار وہ اپنا پسینہ دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ میں شاید اس پر شک نہ کرتا اگر وہ یوں بدحواس نہ ہوتی۔ میرا دل اب فروا کی طرف سے مشکوک سا ہونے لگا۔ رات کا ڈنر ٹیبل پر لگاتے ہوئے وہ کہنے لگی، اگر آپ نے جلدی آنا ہوتا ہے تو مجھے فون کر دیا کریں۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں اچانک گھر نہیں آ سکتا؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے پھر کھانا گرم کرنا پڑ رہا ہے، اس وقت تک تو میں سو جاتی ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا اچانک سے گھر پر آ جانا اسے ناگوار گزر رہا ہو۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو وہ کافی دیر بعد کمرے میں آئی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا، کہنے لگی کہ وہ ابھی سونا چاہتی ہے۔ مجھے اس کا یہ رویہ عجیب سا لگا۔ اکثر تو میں رات کو باہر ہی ہوتا ہوں، صبح جب گھر پہنچتا تھا تو بے حد تھکا ہوا تھا، نیند سے میری بری حالت ہوتی تھی۔
اسی لیے میں فروا کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔ میں نے سوچا چلو آج فرصت ملی ہے تو اب مل کر وقت گزاریں گے، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میرے دل میں عجیب شک و شبہات سے پیدا ہونے لگے۔ اب جب میں آفس میں ہوتا میرا دھیان فروا کی جانب ہی رہتا۔ دوسری بے چینی مجھے یہ لاحق تھی کہ جب بھی میں اسے فون کرتا اس کا فون بیزی ہوتا تھا۔ میں مسلسل 5 منٹ کے وقفے سے اسے فون کر رہا تھا، لیکن اس کا فون مسلسل بیزی تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو کب کا فروا پر شک کر کے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکا ہوتا، مگر یہ تو میں تھا جو ابھی تک سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ اس روز جب میں گھر گیا تو چوکیدار کافی حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ میرا منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر میں نے ایک اچٹتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو گویا مجھے گھورتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مزید مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی بڑی ہی عجیب لگی۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے صاحب جی، بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ مگر میں اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اپنے فلیٹ میں چلا آیا۔ میں ابھی فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو مسلسل ڈور بیل بجا رہا تھا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں نے اپنے پاس پڑی ہوئی ایک فالتو چابی نکالی اور اس سے گھر کا دروازہ کھولنے لگا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو تبھی بکھلائی ہوئی فروا میرے سامنے کھڑی تھی، جو شاید دروازہ کھولنے کے لیے ہی آ رہی تھی، لیکن اچانک دروازہ کھولنے پر وہ سہم گئی۔ اگلے ہی پل وہ ہنسنے لگی، بولی کہ کیا بات ہے شہریار، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نہا رہی تھی، آپ تو یوں دھڑا دھڑ دروازہ بجائے جا رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ مجھے پہلی بار اس پر غصہ آیا تھا۔ میں دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کر اندر آیا۔ اگلے ہی پل فروا سے پوچھ گچھ کرنے لگا کہ تمہارا فون کیوں بیزی جا رہا تھا؟ میں جب بھی کال کرتا تمہارا نمبر بیزی جا رہا ہوتا ہے، تو میری کال کیوں نہیں اٹھاتی؟ اور اب یہ لیٹ دروازہ کھولنا۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے، مگر جو میرے منہ میں آ رہا تھا میں بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میری بات سن کر فروا سہم سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی شہریار، آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر ہی تو ہوئی ہے دروازہ کھولنے میں، اور پھر رہی بات موبائل کی تو وہ صبح مجھ سے دودھ میں گر گیا تھا۔ جب میں صبح آپ کی کال اٹینڈ کرنے لگی تو اسی وقت موبائل دودھ میں گر گیا اور وہیں پر ہینگ ہو گیا۔ اس کی اسکرین اب وہیں پر رکی ہوئی ہے، وہ بالکل بھی نہیں چل رہا۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو بار بار میرا نمبر بیزی بتایا جا رہا ہوگا۔ میں اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر گھر میں چلا آیا۔ اپنا بیگ اور ٹائی غصے سے بیڈ پر پٹکی اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے فروا کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ آخر ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بعد میں مکمل طور پر فروا کے خلاف ہو گیا، اس سے بدگمان ہو گیا۔ بلا شبہ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا شاید ہی کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہو۔ اس روز میں جلدی کام سے گھر واپس لوٹ آیا تھا، کیونکہ میں فروا کے خلاف مزید بدگمان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، وقت گزاروں، تاکہ ہم دونوں کے بیچ میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، اور میرے دل میں اس کے خلاف جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں میں انہیں ختم کر سکوں۔ مگر اس روز جب میں گھر آیا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو فروا نے بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے۔ میں نے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر بالکل خالی پڑا تھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آخر فروا کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے فوراً اس کے موبائل پر مس کال دی تو اس کا موبائل وہیں صوفے پر پڑا ہوا بجنے لگا۔ جب میں نے اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ان گنت مس کالز لگی ہوئی تھیں۔ وہ بہت ساری مس کالز ایک ہی نمبر سے لگی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کس کا نمبر تھا، اس سے پہلے کہ میں اس نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کرتا۔ اگلے ہی پل مجھے دروازے پر ایک چیخ سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اس جانب دیکھنے لگا۔ وہ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔
اس سے پہلے کہ میں موبائل اٹھاتا ہمارے پڑوس کی شفیق صاحب کی بیٹی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئی تھی، بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، شہریار صاحب، لوگ گھر کے باہر چوکی داری کے لیے کتے پالتے ہیں اور آپ نے چوہے پال رکھے ہیں۔ وہ یوں ہی تھی، ہنسمکھ اور شرارتی سی۔ میرا دھیان موبائل سے ہٹ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کھیر کا باؤل لیے اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی، یہ کھیر میں فروا کے لیے لائی تھی، مگر وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں جو پہلے ہی غائب دماغ تھا، اس سے کھیر کا باؤل لینے کے بعد شکریہ ادا کرنے لگا۔ بولا کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے، میں ابھی گھر آیا ہوں۔ نور کہنے لگی، اچھا، وہ تو اکثر جاتی رہتی ہے، اس وقت تو وہ روز ہی باہر ہوتی ہے۔ آج دروازہ کھلا دیکھا تو میں نے سوچا آپ ہی گھر ہوگی، اسی لیے کھیر دینے چلی آئی۔ نور کی باتیں مجھے مزید مشکوک کر چکی تھیں۔ نور وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں یوں ہی سپاٹ انداز میں اس کھیر کو دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فروا گھر میں داخل ہوئی۔ کھلا دروازہ دیکھ کر وہ تھوڑی حیران ہوئی، مگر مجھے بیٹھا دیکھ کر تو جیسے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کہنے لگی، آپ اتنی جلدی گھر آ گئے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ بالکل گھبرائی ہوئی تھی، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے کہنے لگا کہ تم اس وقت کہاں گئی تھی، پہلے اس بات کا جواب دو۔ وہ کہنے لگی، میں اپنی امی کے ہاں گئی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کا چہرہ اس پل سرخ ہوا تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر کڑنے لگا کہ آخر یہ کر کیا رہی ہے۔ فروا کوئی غیر نہیں بلکہ میرے ہی خاندان کی ایک لڑکی تھی۔ اکثر کسی شادی بیاہ یا فنکشن پر ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی شہر میں ہی رہا کرتی تھی۔ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ اس حد تک بری بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو عجیب ہی ڈپریشن نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ میں خود کو فروا سے دور کرنے لگا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کر کیا رہی ہے۔ اس قدر ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ آخر کون کرتا ہے؟ میں نے اسے ہر آسائش فراہم کر رکھی تھی۔ شکل صورت میں بھی میں کوئی برا نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں گم رہ کر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس دن بھی مجھے شدید بخار تھا، مگر فروا کو میری ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ بالکل ہی انجان بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خود ہی بخار کی دوا لی، کام کے لیے چلا گیا۔ ابھی مجھے دفتر آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ میں نے جب اپنا موبائل دیکھا تو واٹس ایپ پر کچھ تصویریں بھیجی گئی تھیں، جن کو کھول کر دیکھتے ہی میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے آس پاس کی ہوش ہی نہ رہی۔ بمشکل خود کو سنبھالا۔ میں ایک ہی نظر ان تصاویر کو دیکھ پایا تھا، دوبارہ دیکھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ یہ ایک غیر شناسا نمبر تھا، جہاں سے مجھے میری بیوی کی نازیبا تصاویر بھیجی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک غیر لڑکا تھا، جو نہ ہی چوکی دار تھا نہ ہی وہ کوریئر والا تھا۔ میرے دل کو اس قدر ٹھیس پہنچی کہ میں پاگل سا ہونے لگا۔ اس روز میں گھر بھی نہ گیا۔ میری بیوی مجھے کالز کرتی رہی، مگر میرے دل میں تو بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ اسی روز میں سوچنے لگا تھا کہ اپنی بیوی سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں شادی کر کے اپنی بیوی کا وجود جلا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ میری نظر میں کوئی لڑکی نہ آئی تو مجھے اپنے فلیٹ کے سامنے ہی موجود فلیٹ میں رہنے والی لڑکی نور یاد آئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھے پسند کرتی ہے، مگر میری شادی کے بعد اس نے دوبارہ کبھی بھی میرے ساتھ وہ والا رویہ نہ رکھا۔ اگلے ہی روز میں اس کے پاس گیا، سب کچھ اس کے گوش گزار کیا۔ اسے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ میں بدلے کی آگ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ اسے صرف اتنا بتایا کہ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نور سے شادی کر کے ہی گھر میں داخل ہوا تھا، بھلے ہی میرے دل پر جو بھی گزر رہی تھی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے نور کا ہاتھ تھام لیا، چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ سوچا فروا ایسے دیکھے گی تو جل بھن جائے گی، روئے گی، پیٹے گی، میرے قدموں میں گرے گی، معافیا مانگے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مسکرائی اور پھر میری اور نور کی نظر اتارنے لگی۔ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے جیسے آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو،
بہت ہی خوبصورت جوڑی لگ رہی ہے. میں سوتن نہیں بلکہ اس کی دوست بن کر یہاں رہوں گی. نور بھی میرا چہرہ دیکھنے لگی. وہ تو خود ڈری سہمی تھی کہ نہ جانے فروا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. دن بدن فروا کی حرکتیں مجھے مشکوک لگنے لگی. یہ تو شاید دنیا کی پہلی سوتن تھی جس نے اپنی سوتن کو خوشی سے اپنا لیا تھا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ سارا چکر کیا ہے. میں نے 2 سال فروا کے ساتھ گزارے تھے اور اب نور کو میری زندگی میں آئے ہوئے 2 ماہ بیت چکے تھے. عجیب ہی کشتی میں سوار ہو چکا تھا. کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، مگر پھر اس راز سے بھی پردہ اٹھتے ہوئے دیر نہ لگی. اس روز میں فروا سے 2 ٹوک بات کرنا چاہتا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فروا کو طلاق دے دوں گا اور جیسے بھی ہوا نور کے ساتھ نئی زندگی شروع کروں گا. فروا کو اس گھر میں دیکھ کر میرا دل مزید بکھر ہی رہا تھا. وہ کیوں اس قدر خوش رہا کرتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو ابھی تک طلاق لے کر کیوں نہ گئی؟ میں اسی شش و پنج میں مبتلا گھر میں داخل ہوا تو جو باتیں مجھے سنائی دی وہ سن کر میرے قدم وہیں پر رک چکے تھے. مجھے کمرے سے فروا اور نور کی باتیں سنائی دے رہی تھیں. نور کے کہکہوں کی آواز لاؤنج میں گونجی. کہنے لگی کہ تمہاری ایکٹنگ کی داد دینی پڑے گی قسم سے. تمہیں تو اس کا ایوارڈ ملنا چاہیے. کیا خوب ایکٹنگ کی ہے. آخر تم نے مجھے اور شہریار کو ملا ہی دیا. مگر فروا اس کے سامنے رو رہی تھی، ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. رو رو کر کہنے لگی کہ میں نے تمہاری ہر بات مانی. تم نے مجھ سے جو کہا میں نے وہ سب کچھ کیا، مگر اب تو تم میری وہ نازیبا تصاویر ڈیلیٹ کر دو. میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے مجھ سے میرا شوہر مانگا تو میں نے تمہیں اپنا شوہر. اسی پر نور چلائی. کہنے لگی خبردار جو اسے اپنا شوہر کہا وہ شروع سے ہی میرا تھا. میں ہی اسے پسند کرتی تھی اور آج میں نے اسے حاصل کر لیا. وہ تو میرے بچپن کی محبت ہے، اسے تو میرا ہی ہونا تھا. تم ایک اضافی چیز تھی جسے میں نے شہریار کے دل سے نکال دیا. تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے نفرت ڈال کر، شک ڈال ڈال کر آج وہ صرف میرا ہو چکا ہے اور بہت جلد مجھ سے محبت بھی کرنے لگے گا. سارے راز یکے بعد دیگرے کھل کر میرے سامنے آ رہے تھے جو سن کر میں پتھر کی مورت بنا رہ گیا. فروا مجھے پیچھے کھڑا دیکھ چکی تھی، جبکہ نور ساری حقیقت کھول کر جب مڑی تو مجھے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے اور میں نے اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ نور کے چہرے پر مارا. نور بھی میرے خاندان کی ہی ایک لڑکی تھی جو اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ سامنے کے فلیٹ میں رہا کرتی تھی. مگر اب جب یہ راز کھل کر سامنے آیا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی. کیسی تیز ترار لڑکی تھی، میرا گھر برباد کر دیا تھا. اسی پل میں نے اسے طلاق دے کر وہاں سے دفع کر دیا. اس کے خلاف اچھا خاصا کیس بنوایا. آخر کو اس نے میری بیوی کی نازیبا تصاویر کو ایڈٹ کروایا تھا جن میں کچھ بھی حقیقت نہ تھی. فروا نے جب یہ دیکھا تو رونے لگی. آج وہ پہلی بار اپنے تمام تر راز میرے سامنے کھول کر رو رہی تھی. میں بھی اس سے دور کھڑا رو رہا تھا کہ آخر میں کیوں نہ فروا کی مجبوری کو سمجھ سکا اور اس پر یقین کیوں نہ کر سکا. کاش میں اس سے پوچھ لیتا، اسے وقت دیتا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا. نور جیسی بھولی بھالی دکھنے والی لڑکی کس طرح سے ہماری زندگی برباد کر چکی تھی. مگر میں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا، الگ جگہ پر گھر لے کر فروا کے ساتھ رہنے لگا.